بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آج ہم جنات کے حوالے سے اسپیسیفکلی موضوع کو لے کے آگے چلیں گے، لیکن آغاز میں آپ سے اتنا عرض کروں کہ یہ ہماری جتنی بھی نشست ہو رہی ہے اس موضوع کے اوپر، یہ نشست ہم نے بیسیکلی رکھی ہے کہ ہم علمی لحاظ سے جو جنات ہیں اور جو پریاں ہیں یا جو ان کے میل ہیں، ان کے معاملات کو، ان کی زندگی کو علمی لحاظ سے اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچائیں، آپ کو بھی اور ہماری اپنی ذات کو بھی۔ اب اس تمام گفتگو کا مقصد صرف اتنا نہیں ہے کہ میں آپ کو جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کے اوپر انٹرٹین کرنے کے لیے بیٹھا ہوں، اور اگر میری کچھ باتوں سے کسی کی دل آزاری ہو تو اس کے لیے میں شروع سے ہی آپ سے جو ہے نا وہ معذرت چاہتا ہوں۔ مقصد اس ساری ہماری جو نشست ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم علمی لحاظ سے، علم سے، اللہ کے فضل سے ان معاملات کو اپنی صحیح جگہ پہ رکھیں جس چیز کو ہم نے توہمات کے اندر جو ہے نا وہ گھیرا ہوا ہے۔ تو آپ نے میری جتنی بھی گفتگو ہوتی ہے اس کو آپ نے بڑے بغور سننا ہے، کیونکہ بیچ بیچ میں بہت سی نئی باتیں آئیں گی، جب وہ سمرائز ہوگا تو ہوگا۔ اب اس گفتگو کو لے کے آگے چلیں گے انشاءاللہ درجہ بدرجہ، اور پھر آگے جو ملائکہ ہیں اور ان کے حوالے سے جو ہے نا معاملات۔ دوسری میں یہ وضاحت کر دوں کہ میں نے جنات کو، پریوں کو اور فرشتوں کو ان کے وجود کے حوالے سے جو ہے نا وہ اب ثابت کرنے جا رہا ہوں۔ تو ان کا وجود ثابت کرنے سے مراد یہ کہ وہ ایک ٹھوس مجسم وجود رکھتے ہیں، وہ کوئی حیولے کی شکل میں نہیں ہے، جیسے کہ ریز ہے مختلف قسم کی یا ہوا ہے، وہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کو اللہ پاک نے باقاعدہ ایک نظام زندگی دیا ہے، اور اسی وجہ سے ان کے اوپر پھر جزا اور سزا کا جو ہے نا وہ معاملہ رکھا ہے۔ تو علم کے اوپر میں صرف ایک برکت کے لیے قرآن پاک سے نا سورہ کہف کی آیت تلاوت کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے درمیان کی گفتگو کے حوالے سے قرآن پاک کی 3 آیات ہیں، آیت نمبر 67 تا 69۔ اس حضرت خضر علیہ السلام نے کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ، یہ بڑی توجہ طلب آیت ہے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو اس پر صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ قَالَ سَتَجِدُونِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا، موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس میں جو سب سے اہم آیت ہے جس کے اوپر آپ سے بتانا تھا آپ کو، کہ حضرت خضر علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتے ہیں، اس آپس کا جو ان کا کلام ہے اس کو قرآن پاک میں اللہ پاک بیان فرما رہا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا، اور جس چیز کو آپ نے اپنے علم میں نہ لیا ہو، جس چیز کا احاطہ آپ کے علم نے نہ کیا ہو، اس پہ آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں۔ یہی معاملہ ہے کہ جب تک کہ آپ کسی چیز کا نالج کمپلیٹ نہ رکھیں، اس کے ظاہر کا، اس کے باطن کا، اس کے معاملات کا، اس کے پریکٹیکلز کا، اس کی تھیوری کا، تب تک آپ کو صبر اور اس کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ آپ اس کے اوپر یعنی کہ اس کو کور اپ نہیں کر سکتے کسی بھی صورت۔ بہرحال یہ برکت کی لیے آیت تھی۔ اس کے بعد میں جنات کے حوالے سے ایک آیت قرآن پاک میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 179۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ
لہم قلوب لا یفقہون بہا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، ان کے دل ہیں لیکن ان سے سمجھتے نہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے سورۃ الاعراف، آیت نمبر 179، کہ ہم نے، اللہ پاک فرما رہا ہے قرآن پاک میں کہ ہم نے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے، ان کے دل ہیں، یعنی جیسے کہ انسان کا دل ہے اسی طرح سے جن کا دل ہے، لیکن ان سے سمجھتے نہیں، اور ان کی آنکھیں ہیں۔ یہ قرآن پاک کی آیا مبارکہ ہے کہ جن کی بھی آنکھیں اور انسان کی آنکھوں کا ذکر ہے لیکن ان سے دیکھتے نہیں، اور ان کے کان ہیں پر ان سے سنتے نہیں۔ یہ لوگ بالکل جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی بھٹکے ہوئے یہی وہ ہیں جو غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس آیت سے مقصد جنات کے فزیکل اپیرنس اور ان کے باقاعدہ ٹھوس وجود کو ثابت کرنا تھا۔ اس طرح کی اور بہت سی آیات ہیں۔ آپ کے ذہن میں لامحالہ سوال آئے گا کہ پھر جو شیاطین کا ذکر ہے، جو یعنی کہ ہر قرآن پاک کی کسی بھی تلاوت سے پہلے بار بار تعوذ کا ذکر کیا گیا کہ آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ اس کو ہم آگے انشاءاللہ درجہ، کیونکہ بھی جنات میں سے ہیں، درجہ بدرجہ اس کو آگے ذکر کریں گے۔ صرف ایک آیت تلاوت کر کے تو آگے یہ سورہ نمل کی آیت ہے، آیت نمبر 39۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین۔ اصل میں یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وقت کے واقعے کے حوالے سے آیا مبارکہ ہے، جس میں کہ آپ کو تخت بلقیس لانے کے لیے اپنے دربار میں جب تھے، کیونکہ وہ مقصد نہیں ہے صرف جن کے حوالے سے کچھ وضاحتیں کرنی ہیں، تو میں یہ آیت کا ترجمہ کر کے تو پھر آگے چلیں گے۔ یہ سورہ نمل آیت نمبر 39، جنات میں سے ایک قوی ہیکل جن نے کہا کہ قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، میں اس کو یعنی تخت بلقیس کو آپ کے پاس لا حاضر کرتا ہوں، اور میں اس کے اٹھانے کی طاقت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ یہ آیا مبارکہ، اس سے پہلے آیت مبارکہ جو ہے، دیکھیں جنات کو ہم نے ایسے بنایا ہوا ہے جیسے کہ وہ کوئی ہوائی مخلوق ہے۔ بہت دفعہ میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں کہ ان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ کوئی ہوا ہوتی ہے یا کوئی میگنیٹک انرجی ٹائپ کوئی چیز جیسے ہوتی ہے، وہ غیر محسوسات میں سے اس کو تصور کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دربار ہے، وہاں وہ تخت بلقیس لانے کے لیے کہتے ہیں کہ کون سب سے پہلے مجھے، ملکہ بلقیس کے آنے سے پہلے سب سے جلد از جلد کون مجھے لے کے یہاں پہ وہ دے سکتا ہے۔ قرآن پاک میں ایک قوی ہیکل جن، عفریت کو جس سے موسوم کیا گیا نام سے، کہا کہ آپ اپنی جگہ سے بھی اٹھیں گے نہیں، آپ کا دربار برخاست نہیں ہوا ہوگا کہ میں اس تخت کو آپ کے سامنے لا حاضر کروں گا۔ اب وہ فزیکلی ٹھوس کوئی چیز ہی کسی ٹھوس چیز کو اٹھا سکتی ہے۔ ان دو آیت مبارکہ سے میں بات کو سمرائز کر کے، یہ جو حضوریاں ہوتی ہیں مختلف جگہوں پہ، کچھ مولوی حضرات بڑی معذرت کے ساتھ، کچھ کثرت سے عامل حضرات، وہ لوگوں کے اندر جن داخل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے اندر سے جن نکال رہے ہوتے ہیں۔ یہ سب کی سب توہم پرستی ہے۔ اس کی میں ایک وضاحت کر دوں، اس کے اوپر حدیث مبارکہ موجود ہے، بخاری مسلم صحیح ستہ میں حدیث مبارکہ ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک شیطان ہے۔ پھر اس کی جو تخلیق کا عمل تھا، اس تخلیق کے عمل کے دوران
جو مٹی اور گارا لیا گیا اس وقت جو اس کو ٹھیکری کی مانند کیا گیا تو اس سے آگ سے تپش سے اس کو خشک کر کے تو اس کو ٹھیکری کی مانند کھنکنے والی بنی وہ. یہ اس کی سرشت میں شامل ہے. پھر حضرت آدم و حوا علیہم السلام جب آئے ہیں دنیا پہ، ان کو جنت سے نکالا گیا تو ایک بھیڑ کی شکل میں شیطان نے اپنی شکل اختیار کی، اس کو ذبح کیا اور انہوں نے اس کو کھا لیا اور وہ خون میں شامل ہو گیا. یورپ میں، مشرق وسطیٰ میں یہ جتنے بھی عمل ہوتے ہیں، عملیات کیا ہے، میں اس کا بھی آپ کو انشاءاللہ ساری وضاحت ہوگی. وہ عمل بیسیکلی ہر انسان کے اندر جو موجود اس کا اپنا ذاتی شیطان ہے وہ اس کو ابھارتے ہیں. اب کسی کا شیطان جتنا قوی ہے، وہ بیسیکلی جن ہے، اب وہ جتنا بھی قوی ہے یا جن کا حصہ ہے یا جن کی آپ کہہ لیں کہ خمیر کا حصہ اس کے اندر شامل ہے، وہ نیکی کی طرف ہے یا برائی کی طرف ہے، اس کی قوت جتنی بھی ہے اس حساب سے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اگر عمل پراپر کام کر جائے اس کے اوپر. باہر سے کسی ذات کے ساتھ دوسری ذات کو یکجا نہیں کیا جا سکتا. میں نے پچھلے دنوں ایک مثال دی تھی کہ یہ آپ اس دنیا میں ہیں، اس دنیا میں آپ کی جنس سے موجود پتھر ہیں، آپ کی جنس میں موجود جانور ہیں، آپ کی جنس ہی سے متعلق دوسری چیزیں ہیں. کوئی انسان کسی پتھر میں داخل ہو سکتا ہے؟ ناممکن ہے. کوئی انسان سالم کسی درخت کے اندر گھس جائے؟ کیسے پاسبل ہے کہ ایک زندہ انسان اور اس کے ساتھ دوسری ایک مخلوق جسم کے اندر آپ اکٹھی کر دیں؟ اس کے حوالے سے ہم نے اپنے اساتذہ سے سنا، یعنی کہ میں نے اپنے اساتذہ سے سنا کہ کتاب کا علم وہ دوسرے جو اللہ کا نیک بندہ تھا اس نے کہا وہ لے کے آیا ترتیب الخیز کو کہ آپ کی نظر کے لوٹنے سے پہلے میں اس کو لے آؤں گا. ہمارا چونکہ موضوع نہیں ہے میں اس پہ زیادہ بات نہیں، کیونکہ بڑی لمبی بات ہو جائے گی. ایک جگہ سے دوسری جگہ چیز کو لانا ہو یا کسی انسان کو لانا ہو تو یہ ہمارے اساتذہ نے بات بتائی. میں نہیں جانتا اس چیز کو، آپ ایزیوم کریں کہ شاید میں جانتا ہوں تو اس وجہ سے، لیکن میں اپنے بزرگوں کی بات بتا رہا ہوں کہ کسی چیز کو کسی جگہ سے لانا ہو تو ہر شے جو بھی اس دنیا میں موجود ہے اللہ پاک نے کوئی چیز اس کے ساتھ رکھی ہے، انسان میں بھی اور دوسری چیزوں میں بھی. جب فرشتے روح قبض کرتے ہیں تو اس کو نہیں لے کے جاتے. کیوں؟ کہ اگر آپ اس کو اٹھا کے لے آئیں تو وہ جسم اس کے ساتھ آ جاتا ہے. مادی جسم جو ہے، مادی جسم اس کے ساتھ کھینچ کے ادھر آ جاتا ہے. بالفرض کوئی شے کوئی بہت دور ہزاروں میل کے فاصلے میں پڑی ہے اور اس میں سے اب وہ چیز جو کہ اللہ پاک نے اس میں ہر ایک میں ایک ہی ہے، ایک یعنی کہ چھوٹی بڑی اس کا، وہ جب آپ اٹھاتے ہیں تو ساتھ اس کا جو مادی جسم ہے وہ ساتھ ادھر آ جاتا ہے. یہ اللہ کے رازوں میں سے اور اس کے علوم میں سے ہے. کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ جن ایک سالم وجود رکھتے ہیں، وہ ایک نظام زندگی کے حساب سے اپنا وقت گزارتے ہیں. بہت زیادہ ان کی طویل عمر ہے. ہماری اس سے جو اگلی نشست ہے اس میں انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کو قابو کرنے کے جو معاملات ہیں یا وہ کتابیں ہاروت اور ماروت کی لکھی ہوئی جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ٹائم پہ، ہاروت اور ماروت ان سے پہلے تھے، گزر چکے تھے. وہ دو فرشتوں نے جو جادو سکھایا، ظاہر ہے وہ بتاتے تھے کہ ہم بھی امتحان میں اور آپ بھی ہماری وجہ سے امتحان میں. تو وہ جو کتابیں لکھی گئیں وہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے تخت کے نیچے، کافی نیچے زمین میں دفن کر دی تھی، وہ نکال لی گئی ہیں، کچھ عرصہ ہوا. اب ان کتابوں میں یا جو دوسری عملیات ہیں وہ کیا اس کا مقصد ہے اور اس سے کیسے جن، اس پہ ہم اگلی نشست سے انشاءاللہ اس میں جو ہے نا وہ گفتگو کریں گے اور اس کے حوالے سے جو ہے نا وہ وضاحت ہوگی انشاءاللہ. السلام علیکم.